بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب استنجا کے باقی مسائل کو بیان کر رہے ہیں، تو بنے رہیں میرے ساتھ اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ سوال: استنجا میں کون کون سی صورتیں مکروہ ہیں؟ جواب: قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنا، ایسی جگہ استنجا کرنا، کسی شخص کی نظر استنجا کرنے والے کی سطر پر پڑتی ہو، مکروہ ہے۔ سوال: پیخانہ یا پیشاب کرنے کی حالت میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ جواب: قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے پیخانہ پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر اور اس کے کنارے پر پیخانہ یا پیشاب کرنا، مسجد کے دیوار کے پاس یا قبرستان میں پیخانہ یا پیشاب کرنا، چوہے یا بل یا کسی ایسے سوراخ میں پیشاب کرنا، پیشاب پیخانہ کرنے کے وقت میں بات کرنا، اونچی جگہ پر پیشاب کرنا، نیچی طرف بیٹھ کر اونچی جگہ پر پیشاب کرنا، آدمیوں کے بیٹھنے یا راستے چلنے کی جگہ پیخانہ یا پیشاب کرنا، وضو یا غسل کی جگہ پیخانہ یا پیشاب کرنا، یہ تمام باتیں مکروہ ہیں۔ یہاں پہ یہ موٹی موٹی باتیں بتائیں کہ اس جگہ پہ آپ پیشاب پیخانہ یا ناپاکی لگاتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ پانی کے باقی مسائل، کچھ مسائل آپ کو حصہ اول کے اندر ذکر کیا گیا تھا۔ سوال: دھوپ سے گرم ہوئے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے لیکن بہتر نہیں۔ سوال: وضو کرتے وقت بدن سے پانی کے قطرے برتن میں گرے تو اس پانی سے وضو جائز ہے نہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جو پانی بدن سے گرتا ہے اور اگر بدن پر نجاست حقیقیہ نہ ہو تو وہ پانی مستعمل کہلاتا ہے۔ نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ کو اچھی طرح سے بتایا گیا ہے اسی کتاب کے اندر، تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ مستعمل پانی غیر مستعمل پانی سے مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب مستعمل پانی کی مقدار اور غیر مستعمل سے کم رہے تو اس وقت اس سے غسل جائز ہے۔ جب مستعمل پانی کی مقدار غیر مستعمل کے برابر ہے تو اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر وضو جائز نہیں ہوگا۔ ایک دو قطرہ ٹپک رہا ہے تو یہ مستعمل پانی اور غیر مستعمل پانی کو دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ ہے اور کون کم ہے۔ اگر زیادہ ہوگا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر زیادہ نہیں ہوگا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر زیادہ ہوگا تو وضو جائز نہیں ہوگا، اگر کم ہوگا تو وضو جائز ہوگا۔ سوال: اگر پانی میں کوئی چیز مل جائے مثلاً صابن یا زعفران تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: پانی میں پاک چیز ملنے سے ایک دو وصفیں بدل جانے پر بھی وضو جائز رہتا ہے۔ ہاں، جب تینوں وصف بدل جائے، پانی گاڑھا ہو جائے تو وضو جائز نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر رنگ، بو، مزہ اگر تھوڑا سا بھی ختم ہو رہا ہے، اگر دو ختم ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی وضو جائز ہے۔ اگر تینوں کا تینوں ختم ہو رہا ہے، یہ سمجھے کہ آپ اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سوال: اگر تالاب یا حوض کی شرعی گز سے 2 گز چوڑا اور 50 گز لمبا ہو، 4 گز چوڑا 25 گز لمبا ہو، 5 گز چوڑا اور 20 گز لمبا ہو تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگا یا نہیں؟ جواب: ہاں، وہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ سوال: اگر حوض میں کھلا ہوا منہ شرعی مقدار سے کم ہے لیکن نیچے کا حصہ اس کا بہت بڑا ہے تو وہ بڑے عضو جاری پانی کے حکم میں ہے یا نہیں؟ جواب: اگر حوض 10 گز سے لمبا اور 10 گز سے چوڑا ہے لیکن ان چاروں طرف یا کسی ایک طرف سے اس کا منہ چھپا دیا، جس چیز سے چھپایا ہے اگر وہ پانی سے اونچی الگ رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک ہے، جاری پانی کے حکم میں ہے۔ اگر وہ چیز جس سے چھپایا ہے وہ پانی سے لگی رہتی ہے تو وہ حوض ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا پانی کا حکم رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ پانی کا اثر حصہ معتبر ہے، جتنا اوپر سے کھلا ہو یعنی کسی چیز سے لگا ہوا نہ ہو، اس کی شرعی مقدار کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر کھلا ہوا ہے تو حصہ کم ہے تو نیچے سے چاہے جتنا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں۔ کنواں کے باقی مسائل۔ سوال: اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی پیشاب پیخانہ گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: کبوتر یا چڑیا کا بیٹ یا اونٹ یا بکری کی بیٹ دو چار مینگنیوں سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ سوال: اگر کنویں میں کافر ڈول نکالنے کے لیے اترے
اور اس پانی میں غوطہ لگائے تو کنواں کا کیا حکم ہے؟ سوال: اگر کنویں میں کافر ڈول نکالنے کے لیے اترا اور پانی میں غوطہ لگایا تو کنواں کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر اس کافر کنویں میں اترنے سے پہلے نہلا دیا جائے، پاک کپڑا سطر باندھ کر کنویں میں اترا تو وہ پاک ہے، اور اترنے سے پہلے نہیں نہایا اور وہ اپنے مستعمل کپڑے کے ساتھ اترا تو وہ کنواں کا سارا پانی نکالا جائے، کیونکہ کافر کا بدن اور کپڑا اکثر ناپاک ہی رہتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئی، اگر کافر کنویں میں گرا اور اس کی دو صورت ہوگی، یا تو وہ پہلے غسل کر کے فریش ہو کے گرا تو اس صورت میں تو جائز ہے، لیکن اگر وہ ایسے ہی گر گیا تھا ڈول سے پانی نکالنے کے لیے اور جا کے گر کے غسل بھی کر لیا تو اس صورت میں پورا کنویں کا پانی نکالا جائے گا۔ سوال: اگر کنویں پر کوئی شخص ڈول پرا نہ رہتا ہو بلکہ لوگ چھوٹے بڑے مختلف ڈولوں سے پانی نکالتے ہیں تو اس کنویں کو ناپاک کے لیے کس ڈول سے پانی نکالا جائے؟ جواب: تو اس کنویں کو پاک کرنے کے لیے کس ڈول سے پانی نکالا جائے؟ جواب: جب کنویں پر کوئی خاص ڈول نہ ہو یا کنویں کا خاص ڈول بہت بڑا بہت چھوٹا، یا ان دونوں صورتوں میں درمیان ڈول کا اعتبار ہے۔ درمیان ڈول وہ ہے جس میں انگریزی روپیہ بھر کے جاتا ہو، جس میں 80 انگریزی روپیہ بھر کے سر سے 3.5 سر پانی سما جاتا ہو۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔